اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمیونیکیشن ہمارا فوکس ہے۔ پہلے ہم نے سننے کی بات کی تھی، اب بولنے کی بات کر رہے ہیں، جو لکھنے کے لیے بھی بہت حد تک اپلیکیبل ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے بولنے کو، اپنے کہنے کو، ایکسپریس کرنے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سو وی آر ڈیفائننگ اسمال اسٹیپس کہ جن کو پریکٹس کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ آبجیکٹیو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی فیڈ بیک لینے کی، لوگوں کی اٹینشن کو قائم رکھنے کی، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ، اور وہ ہوتے رہیں گے ادھر ادھر۔ یہ کوئی بالکل اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ They will always be, their attention will always be roaming around somewhere, not even in the room actually. اور اس کو واپس لاتے رہنا اور چیک بیک کرنا اور فیڈ بیک لینا کہ واقعی جو بات ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ اسی کا ایک دوسرا پارٹ ہے کہ آپ جس میں آپ آڈیو ویژول ایڈز، بیسیکلی ویژول ایڈز یوز کرتے ہیں۔ آڈیو تو آپ خود ہی ہیں، آپ بول رہے ہیں، اور آپ ویژول ایڈز یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی ویژول ایڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آ جا کے ہمارے پاس ایک پاور پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں، اور وہ بھی ہم مجھ جیسے لوگوں کی کیپیبلٹی لمیٹڈ ہی ہوتی ہے، تو ہم اسٹیٹک سلائیڈز ہی بناتے ہیں اور ان کو پھر ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ کمنٹری اپنی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا when working in a pharmaceutical company, وی اسٹارٹیڈ اے پروگرام جس میں ہم ڈاکٹرز کے گروپس کو پروڈکٹ پریزنٹیشنز کرتے تھے۔ تو ہمارا ایک فارمیٹ ہوتا تھا، ہیڈ آفس میں پریزنٹیشن بنتی تھی، ابھی ملٹی میڈیا ایجاد نہیں ہوا تھا، تو ہم وہ سلائیڈز اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ سلائیڈز رکھ کے اس سے گفتگو کرتے تھے۔ تو اسکرین یا دیوار پہ اس کو پروجیکٹ کر لیتے تھے، اور اس وقت اوور ہیڈ پروجیکٹر ہی ہوتا تھا سبھی آفیسز میں، سب جگہ پہ، کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ وہی یوز ہوتا تھا، جس کے پاس بھی میسر تھا۔ تو ہم اپنا پروجیکٹر اٹھا کے پھرتے تھے، اور جہاں جہاں بھی پریزنٹیشن ہوتی تھی، کسی ہاسپٹل میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، کسی سوشل سیٹنگ میں ہے، جہاں پہ آپ نے 10 12 15 20 لوگوں کو اکٹھا کیا، ڈاکٹرز کو، اور ان کو آپ نے ایک پریزنٹیشن دی۔ تو ہمارا فارمیٹ ہوتا تھا، ہم نارملی ڈیزیز بیک گراؤنڈ سے بات شروع کرتے تھے، اس کے بعد پھر پروڈکٹ کی بات کرتے تھے، اور آبویسلی پھر ہمیں تو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہوتی تھی نا، تو ہم پروڈکٹ کے بینیفٹ کی بات کرتے تھے۔ سو جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو سم ہاؤ آئی گاٹ سلیکٹڈ انٹو دیٹ ایکچولی۔ ایک میں اور ایک جن صاحب نے، جن پروڈکٹ مینیجر نے وہ ڈیولپ کی تھی پریزنٹیشن، وہ امریکہ میں ماشاءاللہ، تو وہ ہم دو لوگوں نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا۔ ساؤتھ انہوں نے لے لیا کہ جی میں ساؤتھ میں پریزنٹیشن کروں گا، ہی ہیڈ ویری گڈ کمیونیکیشن ماشاءاللہ، اور نارتھ پھر میرے پاس آ گیا کہ میں یہاں کروں گا۔ ہم نے ٹینٹیٹیولی اسٹارٹ کیا، وی ور ناٹ شیور کہ ڈاکٹرز کیسے اس بات کو لیں گے کہ یہ کون ہے بھئی، کمپنی کا بندہ کم پڑھا لکھا جو آ کے ہمیں تقریر کر کے سنا رہا ہے، اور پھر ڈیزیز پہ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو ان کا ایریا ہے نا۔ چلے پروڈکٹ کی حد تک تو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ وی ہیو مور انفارمیشن میں بھی کمپیئر ٹو دیم، لیکن اس کی پروڈکٹ کی اپلیکیشن، ڈیزیز، کلینکل سائڈ، یہ تو ایبسولوٹلی ان کا ڈومین ہے۔ بہرحال ٹو آور پلیزنٹ سرپرائز دی پروگرام واز ایکسیپٹیڈ ویری ویل، رائٹ، اور ہم نے پھر فل فورس اس پروگرام کو کرنا شروع کر دیا۔ تو اس فیز میں پرسنلی، یعنی جو میں نے پریزنٹیشنز کی، پھر کچھ اور لوگ ہم نے تیار کر لیے، گروپ ذرا بڑا کر لیا، اپنی ریچ مزید بڑھا لی، تو تاکہ زیادہ نمبرز میں کر سکیں۔ اٹ پروو ٹو بی ویری افیکٹو ایکچولی، ویری افیکٹو ٹول فار اینی ڈپینڈنٹ۔ ظاہر ہے کمیونیکیشن اچھی کریں گے تو یہ اس کا کی تھی بیسکلی۔ کانٹینٹ ہمارا اچھا ہوتا تھا، اس پہ محنت ہوتی تھی، تو کانٹینٹ اچھا بنتا تھا، لیکن اس کانٹینٹ کو پریزنٹ کرنا بھی اتنا ہی اچھا ضروری تھا ایکچولی۔ سو آئی ڈنٹ کاؤنٹ ایکچولی آفٹر اے سرٹن ٹائم۔ پہلے میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کی تھی کہ اچھا 50 ہو گئیں پریزنٹیشن، اب 100 ہو گئیں، اب 150 ہو گئیں، دین آئی اسٹاپڈ کاؤنٹنگ ایکچولی۔ بٹ آئی کین سیفلی سے کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں I probably might have made around 500 presentations.
تو ان کی کامنٹری جب پہلے وہ کوئی بھی نئی پریزنٹیشن آتی رہتی تھی نا، ایک بنی پھر دوسری بنی، پھر ہوتے ہوتے وہ کوئی 12-15 ہو گئیں وہ، تو جب بھی نئی پریزنٹیشن بنتی تھی تو وی یوز ٹو سٹ ٹوگیدر ان دی ہیڈ آفس، اور وہاں پہ ہم اس کی ایک کامنٹری ڈیولپ کرتے تھے کہ اس سلائیڈ پہ کیا کہنا ہے، اس پہ کیا کہنا ہے، اس پہ کیا کہنا ہے، اور پھر ہم اسی کو آگے لے کے چلتے تھے. تو بہرحال میں نے اس میں بڑے ایکسپیریمنٹس کیے، ٹھیک ہے، اور ایکسپیریمنٹس اس سینس میں کیے کہ میری ہر پریزنٹیشن کی گفتگو پچھلی پریزنٹیشن سے 100% سیم نہیں ہوتی تھی، اور اس کی بڑی سمپل وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں یہ کرتا تو میں تو چوتھی پانچویں پریزنٹیشن کے بعد آئی ووڈ بیکم اے ویری کائنڈ آف روٹ کائنڈ آف بالکل ایک ڈبہ ہو جاتا جس کا بٹن چلاتے تو شروع ہو جاتا اور بٹن بند کرتے تو بند ہو جاتا، کیونکہ اس میں کوئی لائیولینس نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایکٹرز کا یہ کمال ہے کہ وہ ڈائلاگز یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اسی ان کو بولتے ہیں، لیکن اپنے ایکسپریشن کے ساتھ اور اپنی ٹون کے ساتھ بولتے ہیں. تو ہم عام آدمی تو ہم ایکٹرز نہیں ہیں، وی آر ناٹ شو مین ایکچولی. تو لہٰذا بڑا مشکل ہے کہ اگر آپ ایک رٹی رٹائی بات کر رہے ہیں اور اس کا سٹائل آپ کا اوریجنل ہو اور اس میں تھوڑی سی کوئی لائیولینس بھی ہو اور کوئی جان بھی ہو کہ اس میں آڈینس آپ کے ساتھ کچھ اٹریکٹ ہو سکے، ریلیٹ کر سکے. سو میں کچھ نہ کچھ کانسٹنٹلی چینج کرتا رہتا تھا اس کے اندر، اپنی جو میری کامنٹری تھی اس کے اندر. دوسری چیز جو میں کرتا تھا اس میں، ویژول کے ریفرنس سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، ویژول تو چل رہا ہوتا تھا، تو آئی نیور ریڈ دی ویژول کہ میں سلائیڈ پہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، جو سینٹینسز لکھے ہیں ایگزیکٹلی وہ پڑھ دوں. ٹھیک ہے، آئی ووڈ ریفر ٹو دیم بٹ آئی ووڈ میک اے کامنٹ آن دیم ایکچولی. دوسرا پھر میں نے سیکھا اس پروسیس کے درمیان بہت کچھ سیکھا. اس میں یہ بھی سیکھا کہ اگر ایک پریزنٹیشن ہے تو اس کا ایک مین ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، جو اوور آرچنگ ہے نا، پھر اس کے اندر کوئی 5 یا 6 سب ٹاپکس ہیں، رائٹ. سو جب آپ مین ٹاپک سے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ گفتگو کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ سب ٹاپکس کو ٹچ کرتے ہیں. ہر سب ٹاپک پہ لیٹ سے 3 سلائڈس ہیں اور آپ کے پاس 6 سب ٹاپکس ہیں، تو آپ کی 18 سلائڈس تو یہی ہو جائیں گی. ایک آپ کی اوپننگ سلائڈ ہوگی، ایک آپ کی کلوزنگ سلائڈ ہوگی، تو یو ول ہیو اباؤٹ 20 سلائڈس. 20 سلائڈس کا چیلنج ایک یہ ہے کہ آپ اس پہ کتنی دیر میں ختم کریں گے، بیکاز یو کین ناٹ ہولڈ پیپل فار 30 منٹس، رائٹ. اس کے بعد ایک Q&A بھی ہوتا تھا نا کہ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، اور اس میں لوگوں نے بڑے اینیمیٹڈ ڈسکشنز ہوئیں اس میں، اور بڑے زبردست سوال پوچھے گئے، اور بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا. ظاہر ہے ہم نے بتایا بھی جو ہم جانتے تھے. وہ اس لیے یہ بھی تھا کہ جی اس ٹائم سے زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. وی یوز ٹو ٹائم اٹ. جب ہم فرسٹ کامنٹری بناتے تھے تو وی یوز ٹو ٹائم اٹ باقاعدہ کہ جی اتنے منٹ میں یہ ختم ہوئی، تو پھر اس کے مطابق ہی اس کو لے کے چلنا ہوتا تھا. تو پھر میں نے یہ بھی سیکھا اس میں کہ جب تک آپ ہر سب ٹاپک کو کلوز نہ کریں تب تک وہ پریزنٹیشن پوری طرح سے اس کا امپیکٹ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اٹ از بیٹر کہ آپ اوپننگ کریں تو لوگوں کا مائنڈ ذرا ریسیپٹیو ہو جائے گا کہ اچھا جی اس پہ بات ہوگی. پھر آپ ایک سب ٹاپک کو 2 3 سلائیڈز کی مدد سے ایکسپلین کریں. اس کے بعد پھر آپ اس کو کلوز کر دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، سم اپ یہ ہے، رائٹ. پھر آپ اگلا سب ٹاپک پکڑیں، پھر اس کو کلوز کریں. پھر اس طرح سے کرتے کرتے جب آپ اینڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کے 5-6 پوائنٹس ایکچولی رہ جائیں گے، باقی سب تقریر آپ کی واش آؤٹ ہو جائے گی. اور پھر آپ ایک اوور آل کلوزنگ کر دیں گے جس میں آپ جتنی اچھی بھی کر لیں گے وہ ہے جو ٹیک اوے ہوگا اس کا. باقی سب باتیں ادھر ادھر ہو جائیں گی. الٹیمیٹلی جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں وہ ٹیک اوے رہے گا. ان 5-6 پوائنٹس میں سے بہت ہی کمال ہوگا تو سب رہ جائیں گے، نہیں تو 2-3 رہ جائیں گے، اور ایک آپ کی کلوزنگ رہ جائے گی. ٹھیک ہے. سو ویژول کا بہت امپیکٹ ہے. وی ایکسپیرینس اٹ فرسٹ ہینڈ ایکچولی. ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا، ہم اسٹیٹک ملٹی میڈیا بھی آ گیا، پاور پوائنٹ بھی آ گیا، تو ہم ابھی بھی اسٹیٹک سلائیڈز ہی بناتے ہیں، چونکہ ہماری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہم ڈائنامک سلائیڈز بنا سکتے ہیں. پاور پوائنٹ میں بھی بنا سکتے ہیں یقیناً. اس کے علاوہ بھی اب تو بہت سافٹ ویئر ہیں جس میں آپ بہت ڈائنامک چیزیں بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ویژول کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں نا، کچھ اصول ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ایک موونگ چیز بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کی کمنٹری تو کوئی نہیں سنے گا، وہ تو ویڈیو دیکھیں گے. پھر اگر آپ ویڈیو چلا دیتے ہیں تو ویڈیو دیکھی جائے گی، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. ٹھیک ہے.
ہاں اگر ویڈیو میں کوئی کامنٹری ہے تو وہ ساتھ میں کان میں پڑتی رہے گی، لیکن توجہ ویڈیو پہ ہوگی چونکہ زیادہ گراسپنگ ہوگی نا۔ سملرلی اگر آپ بہت زیادہ سلائیڈز آپ نے بنا دی ہیں یو آر رشنگ تھرو دم، کہ وہ ہاں ٹھیک ہے آئی تھنک دس از ناٹ امپورٹنٹ لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ، یہ ہاں ہے تو صحیح لیکن آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ایکسپلین، آگے چلیے، تو بیکار ہے، وہ وقت ضائع اپنا بھی ہے لوگوں کا بھی ہے۔ تو ویژولز منیمم ہونے چاہیے، نمبر ون ویژولز ڈائریکٹ ہونے چاہیے ریلیٹڈ، ویژولز افیکٹو ہونے چاہیے۔ آپ بے شک کچھ لفظ ہی لکھیں وہاں پہ، لیکن وہ لفظ بھی پیراگراف لکھنا انتہائی ایک غلط بات ہے، نامناسب بات ہے، انلیس یو آر ٹیکنگ اے کوٹ فرام somebody، تو وہ 3-4 لائنوں کا اگر پیراگراف ہے تو وہ تو چل جائے گا، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے، آپ باقاعدہ ریفرنس دیں گے نا کہ فلاں کا یہ کوٹ ہے۔ بٹ جو آپ کا اپنا کانٹینٹ ہے وہ تو بلٹس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور بلٹس بھی آپ ایک سلائیڈ پہ 5-6 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اگر 10 بلٹس ہیں، کلٹرڈ ہے، بہت کچھ ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بنے گا۔ تو ویژولس ٹو سم اپ دی ہول تھنگ، ویژولز آر ویری امپورٹنٹ، ویری افیکٹو ان ایکسپریسنگ اوور سیلز۔ ہم ٹاکنگ موڈ میں ہیں نا، بتا رہے ہیں، تو بتانے کے لیے ویژولز ہمیشہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، بشرطے کہ ویژولز آپ کے ریلیونٹ ہوں، پراپرلی ڈیزائنڈ ہوں، اور وہ آپ کی گفتگو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس پہ آئی ایم شیور آپ بھی پریزنٹیشن کرتے ہوں گے، کریں گے آئندہ چل کے، مختلف سیٹنگز میں کریں گے نا، ایون اپنی جو آپ کی آفس کی میٹنگز ہیں اس میں بھی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں۔ پرنسپل یہی ہے، آپ کا رخ آڈینس کی طرف ہی ہوگا، آپ کی توجہ آڈینس کی طرف ہی ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سلائیڈ دیکھیں گے اور ان کی نظر آپ کی طرف واپس آ جائے گی، چونکہ اگر آپ نے بھی سلائیڈ دیکھنی شروع کر دی تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو سلائیڈ ہی دیکھیں گے، پھر آپ کی طرف تو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اینڈ اف دے ڈونٹ لک ایٹ یو دین یو کی ناٹ افیکٹولی ٹاک۔ ایک اور چھوٹی سی بات بھی میں یہاں کرتا چلوں، جیسے ہوتا ہے نا آپ ایک کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں، چھوٹے کانفرنس روم میں 12-15-20 لوگ بیٹھے ہیں، اب کانفرنس روم کا ایک دروازہ تو ہوگا کوئی نہ کوئی، اب اگر دروازہ کھلے گا کسی وقت بھی، چاہے چائے والا آئے یا کوئی بھی آ جائے، تو سب لوگوں کی نظر ادھر جائے گی انویریبلی، ٹھیک ہے، آپ کی نظر بھی جائے گی ریفلیکس کے طور پہ۔ تو آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنی نظر کو فوراً واپس لے آئیں آڈینس کی طرف، چونکہ اگر آپ فوراً واپس لے آئیں گے تو ان کی نظر بھی جلدی واپس آ جائے گی، اور اگر آپ نے بھی دیکھنا شروع کر دیا اگلے 25-30 سیکنڈ آپ بھی دروازے کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے 1.5-2 منٹ ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی سب دروازے کو دیکھتے رہیں گے، آپ کی طرف کوئی کسی کی توجہ نہیں ہوگی، اور جب تک آپ واپس وہ آپ سے کنیکٹ ہوں گے پریشیس ٹائم وڈ ہیو بین ویسٹڈ۔ پریزنٹیشن میں سیکنڈز اور منٹس ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، گھنٹوں کی تو پریزنٹیشن ہوتی نہیں، وہ تو تقریریں ہوتی ہیں جو ڈال دی جاتی ہیں، مرضی ہے جس کی سنیں نہ سنیں، ٹھیک ہے نا، منٹس آر امپورٹنٹ، سیکنڈز آر امپورٹنٹ۔ چلیے ویژولز ضرور استعمال کیجئے اپنی کمیونیکیشن میں جہاں جہاں اس کی گنجائش بنتی ہے، اور اچھے ویژولز استعمال کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔